بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں، اس سے قبل ہم لوگوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر کا یا ان کی کتاب الکبائر کے 53 ابواب پڑھیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ 54واں سبق الکبائر کا 54واں سبق ہے، جس کا باب اور عنوان اور موضوع شیخ رحمہ اللہ نے جو منتخب کیا ہے وہ یہ ہے باب ما جاء فی افشاء السر۔ باب ما جاء فی افشاء السر۔ اس باب کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کسی بھی حال میں کسی کی راز کو، کسی کے نیاز کو افشا نہیں کرنا چاہیے۔ افشا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ افشا کا معنی ظاہر، اور سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کو، یعنی ایسی چیز جو دکھائی گیا ہے نہ پڑے، ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ سر۔ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اسرار۔ سر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اور افشا کا معنی کیا ہے؟ افشا یفشی معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا۔ خیر، اس باب کے تحت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جو اس کتاب کے مصنف ہیں، جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں الکبائر کو، اس باب کے تحت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے راز کو ظاہر نہ کرے، راز کو فاش نہ کرے، راز کو فاش نہ کرے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ میں کبیرہ گناہ کا مرتکب قرار پاتا ہے۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کو اس کتاب میں کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے، جس میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب میں بڑے بڑے گناہ، اور ایسے گناہ جو اگر آدمی کرتا ہے اور اگر بلا توبہ کے مر جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ گناہ کیا ہے؟ معاف کیا ہے؟ نہیں ہوتے۔ اور کبیرہ گناہ کے معاف ہونے کے لیے شرط ہے کہ آدمی کیا کرے؟ توبہ کرے، مرنے سے قبل توبہ کرے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ 3 حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلی حدیث، جس کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ ان ابی سعید مرفوعاً، ان ابی سعید مرفوعاً ان من اشر الناس منزلة عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها وفی روایت ان من اعظم الامانہ رواہ مسلم، ان من اعظم الامانہ رواہ مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً منقول ہے، مروی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشر الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین، لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین انسان یا بدترین کیا ہے؟ شخص کون ہوگا قیامت کے دن؟ ان من اشر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدترین انسان، سب سے بدترین انسان۔ کیا ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ قیامت میں سب سے بدترین انسان بنے؟ ہم اور آپ کیا ہے؟ قطعی طور پہ یہ نہیں چاہیں گے کہ بدترین انسان بنے۔ چنانچہ ایسے کیا ہے؟ ایسے معاملے سے اور ایسے گناہ سے ہر شخص کو کیا ہے؟ اجتناب کامل کیا ہے؟ کرنا چاہیے۔ جس گناہ کو سب سے بدترین گناہ کیا ہے؟ قرار دیا جا رہا ہے، یا اس حدیث میں بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان من اشر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، کون بدترین انسان ہوگا؟ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، کہ مرد اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے قریب ہو۔ مرد کیا ہے؟ اپنی بیوی کے قریب جائے، اور بیوی کیا ہے؟ اپنے شوہر کے قریب جائے، اور پھر شوہر کیا کرے؟ اس کے راز کو بیان کرے، اس کے راز کو کیا ہے؟ ظاہر کرے۔ ثم ینشر سرہا، کہ شوہر کیا ہے؟ بیوی کے اوصاف کو، اس کے خد و خال کو، اور اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ کو، یا ہے کہ اس کے جسم کے حصے کے صفات کو کیا کرے؟ بیان کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی دن قیامت میں اللہ کے ہاں سب سے بدترین انسان ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج ایسے بہت سارے کیا ہے لوگ ہیں، اور بہت سارے کیا ہے نوجوان ہیں جو اس گناہ میں کیا ہے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جانے میں انجانے میں کیا ہے نئی شادی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور دین سے دور ہوتے ہیں، شریعت کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، اور ان کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی ہے، اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح اپنے ہمجولیوں میں بیٹھتے ہیں، اور اپنے گھر کی باتوں کو، اور گھر سے مراد کیا؟ اپنی نجی باتوں کو، خانگی باتوں کو، اور ایسی باتیں جو آدمی کسی کو شیئر کیا نہیں کرتا، لیکن یہاں تک ایسے بھی کیا ہے کچھ کم ظرف لوگ کیا ہے دیکھے گئے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، کہ اپنی نجی کیا ہے تصویروں کو بھی کیا ہے ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو کیا ہے شیئر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بہت بڑا کیا ہے گناہ ہے، بہت بڑا کیا ہے گناہ ہے، اور آدمی کو ایسے امور سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، اور ایسی چیزیں کیا ہے بالکل کیا ہے بے حیائی پہ مبنی چیزیں ہیں، اور بے شرمی کی کیا ہے باتیں، اور بے شرمی کے اعمال ہیں، کہ آدمی کیا اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے، اور پھر کیا ہے گھر کی باتوں کو اور رات کی باتوں کو آدمی کیا ہے اپنے دوستوں کے مابین اور رہنے سہنے ملنے جلنے والوں کے مابین بیان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بڑا بے حیائی انسان کیا، بے شرم انسان کیا ہے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایسے لوگ دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے کیا ہے پرلے درجے پہ ہوں گے، اور بدترین انسان کیا ہے قرار دیا گیا ہے ایسے لوگوں کو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان من اعظم الامانہ، یعنی گھر کی باتوں کو یا گھر کے راز کو راز رکھنا، گھر کے کیا ہے راز کو راز رکھنا۔ شوہر کیا ہے بیوی کا خیال رکھے، بیوی کے راز کا خیال رکھے، اور بیوی کیا کرے شوہر کے راز کا خیال رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امانتیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری امانتیں ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی جو امانت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ شوہر کیا ہے بیوی کا خیال رکھے، اور بیوی کیا ہے شوہر کا خیال رکھے، خاص طور سے کیا ہے اپنے مخصوص کیا ہے زندگی کے اوقات کو، اس طرح کی چیزوں کو کیا ہے کسی کے سامنے کیا ہے بیان کیا ہے نہ کرے۔ خیر یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور حدیث کے اندر ایک لفظ آیا یفضی کا لفظ۔ کون سا لفظ آیا ہے؟ یفضی، افضا یفضی۔ یفضی کہتے ہیں یسلو کے معنی میں۔ یفضی کس کو کہتے ہیں؟ یسلو کے معنی پہنچنے کے معنی، وصل یسلو۔ وصل یسلو معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا۔ مثال کے طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ وصلت الی محطۃ بیرگنیہ، کہ ہم کیا ہے بیرگنیہ کیا ہے اسٹیشن تک کیا کریں پہنچے۔ وصلت الی سوق ڈھاکہ، کہ ہم کیا ہے ڈھاکہ کیا ہے مارکیٹ تک کیا ہے پہنچے۔ تو وصل یصل معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور معنی مباشرت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ افضا کیا ہے مباشرت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ آیا کیا ہے ثم ینشرو، نشر ینشرو، ینشرو کا معنی کیا ہے یظہر کے معنی میں، یعنی ظاہر کرنے کے معنی میں۔
ینشر کس کے معنی میں؟ یظہر کے معنی میں۔ اسی طرح کیا ہے سر یعنی راز، میں نے کہا کہ سر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راز۔ اور یہاں پر راز سے مراد کیا ہے؟ راز سے مراد کیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں جو زوجین کے مابین کیا ہے رات کے سناٹے میں کیا ہے انجام پاتی ہیں، وہی کیا ہے یہاں پہ راز سے کیا ہے مراد ہے۔ تو اس راز، یہ راز کیا ہے؟ سب سے کیا ہے بڑی راز ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی راز۔ راز کی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کی بات ہے کہ راز کو کیا ہے ظاہر کیا ہے نہ کیا جائے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے دوسری جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ۔ غور سے سنیے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث الرجل بالحدیث، اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے گفتگو کرتا ہے، اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ کو اپنا رازدار بنائے، آپ کو اپنا رازدار بناتا ہے، راز کی بات آپ کو کہتا ہے، سیکریٹ بات ہے، ثم التفت فہی امانہ، اور پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے دائیں بائیں کیا ملتفت ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، آپ سے بات بھی کرتا ہے، دائیں بھی دیکھ رہا ہے، بائیں بھی دیکھ رہا ہے، آگے بھی نگاہ رکھے ہوا، پیچھے بھی نگاہ رکھے ہوا۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو بات آپ کو کہہ رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بات کہ آپ ہی تک کیا رہے، محدود رہے، کہیں اور کیا ہے منتقل کیا ہے نہ ہو۔ جب وہ اپنی بات کو بطور امانت آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس امانت کا خیال رکھیں۔ امانت میں کیا ہے؟ خیانت کیا ہے نہ کریں۔ جس طرح مال میں کیا ہے بددیانتی اور خیانت نہیں ہے، اسی طرح کیا ہے اگر کسی نے آپ کو کوئی بات کہی ہے اور کیا ہے کوئی گفتگو اگر آپ سے امانت سمجھ کے اور راز سمجھ کے اگر کی ہے تو آپ اس کی گفتگو کو اور اس کی باتوں کسی اور تک کیا ہے منتقل کیا ہے نہ کریں۔ یہ کیا ہے ہماری اور آپ کی کیا ہے ذمہ داری کیا ہے بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اس حدیث کے اندر کیا ہے بیان کیا ہے۔ خیر، یہ جو حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی جامع میں ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث سنن ابو داود میں بھی موجود ہے کتاب الادب کے اندر، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی مشہور کتاب، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں، اور جب جو چھوٹے بچے ہمارے سامنے جو بڑی کلاسوں میں جائیں گے تو یقیناً کیا ہے اساتذہ ان کو بتلائیں گے کہ ان کی کیا کون سی کتابیں ہیں، کن کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے، کس مرحلے میں کون سی کتاب پڑھی جانی چاہیے۔ تو شیخ رحمہ اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب السلسلہ الصحیحہ ہے، کیا ہے جس طرح السلسلہ الضعیفہ ہے، کیا ہے السلسلہ الضعیفہ ہے، اسی طرح کیا ہے السلسلہ الصحیحہ بھی ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 1090، حدیث نمبر کیا ہے 1090، اور خاص طور سے جب کوئی حدیث کا صحیحین کے علاوہ ہوتی ہے تو عام طور پہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم کیا کیا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے صحت اور ضعف کے اعتبار سے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ صرف آپ حدیث بیان کرتے ہیں اور حکم نہیں لگاتے ہیں تو پھر کیا ہے اس حدیث کا اعتبار اہل علم کے یہاں کیا ہے نہیں ہوتا ہے، جب تک محققین میں سے کسی محقق کا کوئی حکم کیا ہے آپ اس حدیث کے اوپر نہ لگائیں کہ امام حاکم نے یا امام ذہبی نے یا علامہ البانی میں یا کہ شیخ ابن باز نے یا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ یہ کیا ہے اہل علم کا طریقہ ہے۔ خیر، اس دوسری حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ آدمی کو کسی کے راز کو ظاہر کیا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ راز اگر آپ کو کوئی اپنا دے رہا ہے، آپ کے پاس رکھ رہا ہے تو آپ اس کا خیال رکھیے، اور راز کو فاش کیا ہے
نہ کیجیے۔ آخری حدیث جو شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کی ہے وہ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور آپ کو پتہ ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت نامور کیا ہے محدث، امام فقیہ کیا ہے گزرے ہیں، اور ان کی سب سے مشہور بہت ساری کتابیں، لیکن سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ مسند ہے۔ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مسند امام احمد، مسند الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس وقت تقریباً جو چھپی ہے کتاب، شروع میں 6 جلدوں میں چھپی تھی، اور اس وقت تقریباً جو چھپی ہے وہ کیا 50 جلدوں میں، کیا ہے 50 جلدوں پر مشتمل کیا یہ کتاب ہے، اور آپ کی لائبریری کے اندر ہے، جامعہ کی لائبریری میں کئی نسخے اس کے موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت کم طلبہ کیا ہے اس طرح کی عظیم ترین کیا ہے کتابوں سے کیا کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں یا لائبریری جاتے ہیں۔ اسی لیے اساتذہ ہمیشہ کیا ہے آپ کو یہ توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ جامعہ میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اتنی بھری پوری لائبریری کیا ہے آپ کی موجود ہے جامعہ میں، ضرور کیا ہے آپ ان کتابوں سے استفادہ کریں۔ ایسا بھی وقت آئے گا کہ آپ ہوں گے لیکن آپ کے پاس کتابیں کیا ہے نہیں ہوں گی، آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، لیکن کیا ہے اتنا سرمایہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کتابوں تک کیا ہے پہنچ جائیں یا ہے کہ خرید سکیں۔ تو اللہ نے جو ابھی موقع دیا ہے، اس موقع سے آدمی کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیشہ اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے وقت کا صحیح کیا استعمال کرنا چاہیے۔ خیر، کہتے ہیں ولی احمد ان ابی الدرداء کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث کیا ہے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث کو مرفوعاً ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سمع من رجل حدیثا لا يحب ان يذكر عنه فهو امانۃ وان لم يستكتمه۔ کہتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سمع من رجل حدیثا، کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی بات سنتا ہے، اگر کوئی شخص کسی سے کوئی بات سنتا ہے اور جو کہہ رہا ہے، آپ کو جو سنا رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کیا ہے کہ اس کی بات کو کوئی اور کیا ہے سنے، کسی اور تک کیا ہے وہ بات کیا ہے پہنچے، یاد رکھیے اس آدمی کی وہ بات آپ کے لیے کیا ہے امانت، کیا ہے امانت ہے۔ صرف پیسہ ہی امانت نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا دولت ہی امانت نہیں ہے، کتابیں ہی امانت نہیں ہے، بلکہ گفتگو بھی کیا ہے امانت ہے، بات چیت بھی امانت ہے، اور امانت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہے فتنے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، خون خرابے ہوتے ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں، اور آبروئیں کیا مسمار ہوتی ہیں۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ کیا ہے ان چیزوں کا کیا ہے امانت داری کا کیا ہے خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے امانت کا پاس و لحاظ رکھنے کی کیا کی ہے تاکید کیا ہے فرمائی ہے، چاہے وہ امانت چھوٹی ہو، بڑی ہو، یا کسی بھی چیز سے متعلق ہو، تو ایک مسلمان کیا ہے ہر حال میں کیا ہے امانت کا کیا ہے پاس و لحاظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحب ان يذكر عنه فهو امانہ وان لم يستكتمه، اگرچہ وہ آدمی آپ کو یہ نہ کہے کہ بھیا میری بات کو چھپائے رکھنا، اگرچہ وہ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن کیا وہ نہیں چاہتا کہ اس کی طرف سے پھر یہ بات کیا کہیں منتقل ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی بات کیا ہے یہ امانت ہے۔ امانت کا خیال رکھنا کیا ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس پورے باب کا پیغام یہ ہے اور یہ مقصد یہ ہے کہ راز کو راز رہنے دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی راز سمجھ کر آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس کے راز کو فاش کیا ہے نہ کریں، اس کے راز کو ظاہر کیا ہے نہ کریں، کسی کے سامنے اس کو بیان کیا ہے نہ کریں۔ یہی اسلام سکھاتا ہے، یہی کیا اسلامی ادب ہے، یہی کیا ہے اسلامی کیا ہے طور طریقہ ہے، اور ہر مسلمان کو اسلام کے طور طریقے کی کیا ہے پابندی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسی کے اندر کیا عزت ہے، اسی کے اندر احترام ہے، اسی کے اندر کیا ہے پاک دامنی ہے، اور اسی کے اندر ہر قسم کا کیا ہے جمال ہے، کمال ہے، نکھار ہے، اور حسن کیا ہے پایا کیا ہے جاتا ہے۔ اس طریقے کو اگر آپ چھوڑیے گا
آپ ذلیل ہو جائیے گا، آپ رسوا ہوئیے گا، آپ کی کوئی وقت اور احترام کیا ہے باقی کیا ہے نہیں رہے گا۔ ویسے یہ جو آخری حدیث ہے میں نے اس کے بارے میں کہا کہ مسند احمد کی روایت ہے، اور یہ حدیث اس حدیث کو امام حیثمی نے بھی مجموع الزوائد کے اندر کیا ہے ذکر کیا ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام طبرانی نے بھی کیا اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور حیثمی اور طبرانی دونوں کے اندر کیا ہے ایک ایک راوی ہیں جو کیا ہے متروک ہیں۔ حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر جس سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا اس کے اندر ایک احمد نامی راوی ہیں، احمد نامی۔ اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے اس میں عبید اللہ بن الولید الوصافی ہیں، عبید اللہ بن الولید الوصافی ہیں، وہ کیا ہے متروک راوی ہیں، کیا ہے متروک راوی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ حدیث کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ تمام روایات کیا ہو صحیح ہو، تمام روایات کیا ہے صحیح، یعنی ضعیف نہ ہو۔ اگر کوئی بھی راوی اگر ضعیف ہوتا ہے تو پھر وہ حدیث کیا ہے صحیح کیا ہے نہیں ہوتی ہے۔ بقیہ صحیح اور ضعیف کے کی جو تعریفیں ہیں انشاءاللہ جو چھوٹی کلاسوں کے بچے ہیں جب وہ بڑی کلاسوں میں جائیں گے تو کیا ہے ان چیزوں کیا ہے جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے اور سننے سے زیادہ کیا ہے عمل کرنے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے، جو ہم سبوں کا کیا ہے مقصد ہے، اور ہماری ان باتوں سے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔